السلام علیکم، جیسے آپ سے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، تو کرتے ہیں ہم لوگ کا آغاز، جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ چلو کہ میں آج ایک چھوٹے سے جامعہ میں کھڑی ہوں۔ یہ جامعہ جہاں پہ بچے قرآن خوانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین پڑھتے ہیں۔ تو آئے ہم بھائی صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ ان کے کیا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 80 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں، جن میں کافی غریب طلبہ ہیں، جن کو ہم اسکول کا اور مدرسے کا قرآن پاک حفظ کی کلاس لگتی ہے، نادرے کی تجوید کی کلاس ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ، اور بچیوں کو درس نظامی کا حفظ کی کلاسز پڑھاتے ہیں، اور اوپر الحمدللہ کام کافی ہونے والے ہمارے مدرسے کے۔ اور یہ بتائیں گے کہ جو آپ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں تو ان کا جو ہدیہ وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ کیا دے رہے ہیں، ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ہاں جی، ہم خود ہی کر رہے ہیں، ایسے ساتھیوں سے مل کے۔ بچے مطلب کہ فیس وغیرہ ادا نہیں کر سکتے، بچے غریب طلبہ ہیں یہاں پہ، تو فیس وغیرہ بالکل نہیں دیتے ہمیں۔ اور ابھی یہ مسجد ہاں، اوپر اس کا کام ہونے والا ہے، لینٹر ڈالنے والا ہے، پلستر کا کام ہے، فرش کا کام ہے، کافی کام ہونے والے ہیں اس کے۔ یہ سب کچھ آپ خود ہی کریں یا خود ہی مطلب کہ دوستوں کے ساتھ مل کے، ایسے مطلب کہ کہہ کے کسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کرواتے رہتے ہیں، مل کے کروا رہے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سب کے ساتھ۔ جی بہت شکریہ، کل تک ہماری بات ہو چکی ہے، تو اب ہم بات کریں گے بچوں کے کیا رائے ہے۔ تو میں ان کو یہ دین نام سے آپ کو چلتے ہیں کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور ان کو کتنا آتا ہے اور وہ اس کے بعد سے کیا آئے ہم آپ سناؤ گے کوئی آیت کچھ آپ کو یاد ہو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کی آواز کتنی پیاری، اس بات کا سچ میں قائد تک کو بہت اچھا پڑھاتے ہیں، نہ تو پڑھاتے ہیں اچھے سمجھاتے بھی ہیں، اور ان کا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ سب میرے والدین کی بدولت ہے، کیونکہ میں آج جس بھی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوں، اگر اس جگہ پہ کھڑی ہوں، آپ کے جامعہ میں کھڑی ہوں، اور صرف میرے والدین کی وجہ سے، کیونکہ اگر وہ مجھ پہ محنت نہ کرتے، میرے لیے وہ ایفرٹ نہ کرتے، تو میں کبھی بھی آج یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑی نہ ہوتی۔ اس لیے آپ سب کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، اور ان کو کبھی بھی کسی بھی راہ میں مایوس نہ کریں، کیونکہ ہمارے والدین وہ واحد جنت کی کنجی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جو والدین کی خدمت کرے گا اور اپنے والدین کو خوش رکھے گا، اللہ پاک انہیں آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو آپ سب مجھے بتاؤ کہ سب اپنے والدین کا خیال رکھو گے نا؟ جنت کس کس کو چاہیے؟ آپ سب کو جنت چاہیے نا؟ تو اس کے لیے آپ کو اپنے والدین کا اچھے سے خیال رکھنا ہوگا، ان کی ہر بات ماننی ہوگی، ان کا کہنا ماننا ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کے راہ پہ چلیں، اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا کہ میں نے جو اپنی جتنی بھی تعلیم حاصل کی ہے، خود اپنی ہمت پہ کی ہے، اپنے پاؤں سے لکھ کے کی ہے، تو میں آپ سب کو آج لکھ کے بھی دکھاؤں گی، تاکہ آپ سب کی بھی حوصلہ افزائی ہو، اور کبھی بھی نہ چھٹی کرو اور کبھی بھی ہار ماننے کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ میں نے کیا لکھا ہے؟ جذبہ جوان ہمت نہ ہار، جذبہ جنون ہمت نہ ہار۔ جذبہ جنون ہمت نہ ہار۔ اور یہ وہ میسج ہے جو جذبہ جنون ہمت نہ ہار، اس میسج سے ہمیشہ مجھے ہمت ملتی ہے، اور میں اس لیے یہ لکھا ہے میسج آپ سب کے لیے کہ اس سے آپ کو بھی ہمت ملے، کیونکہ میرے والدین نے ہمیشہ مجھے یہی سکھایا ہے کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، انسان میں جذبہ ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب نے میں سے کسی نے بھی کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے اور اپنی منزل پہ
गाइस अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।